السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک ایسی شخصیت کا واقعہ سنائیں گے جو ایک غلام سے بادشاہ بنا۔ وہ ترکستان کا رہنے والا تھا اور بچپن ہی میں غلام بنا لیا گیا اور ایران کے شہر نیشاپور میں غلاموں کی منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ قاضی فخر الدین وہاں سے گزرے۔ وہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب کی نظر بچے پر پڑی تو اس کی معصومیت نے ان کا دل کھینچ لیا۔ انہوں نے اس کو خرید لیا اور گھر لے آئے۔ بچے کا نام قطب الدین رکھا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش شروع کر دی۔ قاضی فخر الدین اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ والد کی اس محبت نے اولاد کے دل میں نفرت کو اجاگر کر دیا۔ قاضی صاحب بوڑھے تھے، وہ جلد ہی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے غلاموں کی منڈی میں لے گئے اور اسے نیلام کر دیا۔ اب جس شخص نے انہیں خریدا وہ ایک سوداگر تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں غلام ہوں، آپ جس نام سے بھی پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ سوداگر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ سوداگر غزنی کا رہنے والا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور پوچھا کہ تمہیں رہنے کے لیے کون سا کمرہ پسند ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ غلاموں کی کوئی پسند نہیں ہوتی، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے لیے جو جگہ پسند فرمائیں گے میں وہیں رہ لوں گا۔ سوداگر بچے کی ان خصوصیات اور سلیقۂ گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ سوداگر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود سوداگر بھی حیران رہ گیا۔ اس وقت غزنی میں شہاب الدین غوری کی حکومت تھی اور اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری غوری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہ سلطنت سینٹرل ایشیا سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی اور غزنی اس سلطنت کا بڑا صوبہ تھا۔ غزنی کا انتظام شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں تھا۔ وہ زندگی اور تاریخ دونوں میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی فتوحات بھی زیادہ تھیں اور وہ صلاحیت میں بھی غیاث الدین سے بہت آگے تھا، لیکن وہ مرنے تک اپنے بھائی کا وفادار رہا۔ شہاب الدین غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس کا حل غلاموں کی شکل میں نکالا۔ وہ شاندار غلام خریدتا، ان کی شاہانہ تربیت کرتا اور پھر انہیں ملک کے مختلف علاقے اور شعبے سونپ دیتا۔ قطب الدین کا نیا آقا شہاب الدین کی اس عادت سے واقف تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر شہاب الدین کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت شہاب الدین غوری گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ سوداگر نے شہاب الدین کے پاس جا کر کہا کہ حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ شہاب الدین نے لڑکے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا کہ تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا متی بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا کہ لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا متی و فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی پر بھی گھوڑا اپنے سموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا مطیع و فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو فرما بردار بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ شہاب الدین کو قطب الدین پسند آ گیا۔ اس نے اسے اپنے غلاموں میں شامل کر لیا۔ وہ باصلاحیت انسان تھا۔ وہ چند ہی برسوں میں بادشاہ کے قریب پہنچ گیا۔ شہاب الدین غنی تھا، وہ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ قطب الدین اس سے بھی بڑا غنی ہے اور وہ اپنے تصوف میں موجود ہر چیز محل کی خادموں میں تقسیم کر کے سوتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دہلی اور اجمیر فتح ہوئے تو یہ دونوں شہر قطب الدین کو سونپ دیے گئے۔ شہاب الدین اور قطب الدین دونوں اس کے بعد ہندوستان فتح کرتے چلے گئے
اور یوں قطب الدین نے ہندوستان کے ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی اور دہلی کو اس کا مرکز بنا لیا۔ اپنی فتوحات کے باوجود بھی قطب الدین اپنی اوقات نہیں بھولا۔ جب بھی شہاب الدین ہندوستان آتا، قطب الدین دہلی سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا۔ شہاب الدین بھی پوری زندگی اپنے اس غلام پر فخر کرتا رہا۔ شہاب الدین غوری 15 مارچ 1206 کو ہندوستان سے واپس افغانستان جاتا ہوا گکھڑوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ شہاب الدین کے انتقال کے بعد تخت اس کے بھتیجے سلطان محمود غوری کے پاس چلا گیا۔ وہ سلطان غیاث الدین غوری کا بیٹا تھا۔ اس کی سلطنت کا نام غورستان تھا اور دارالحکومت غور شہر تھا۔ سلطان محمود درویش صفت انسان تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی تخت کے 2 حصے کیے، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں کو جوڑ کر ایک ملک بنایا اور ہندوستان کے شہروں کو اکٹھا کر کے دوسرا ملک تشکیل دیا۔ غزنی کو پہلے حصے کا دارالحکومت قرار دیا اور دہلی کو دوسرے حصے کا۔ پھر یہ دونوں ملک شہاب الدین غوری کے 2 غلاموں میں تقسیم کر دیے۔ غزنی تاج الدین یلدوز کو مل گیا اور ہندوستان قطب الدین کے حصے میں آ گیا۔ قطب الدین خود مختاری کی یہ سند لینے کے لیے دہلی سے لاہور آیا۔ گھوڑے سے اتر کر سند اور خلعت وصول کی، ہونٹوں اور آنکھوں سے لگائی اور سلطان بن گیا۔ سلطان ہند قطب الدین ایبک۔ ایبک ترکی زبان میں انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ چونکہ اس کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جزو بن گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ غزنی کی سلطنت پانے والا تاج الدین یلدوز خود کو ہندوستان کا مالک بھی سمجھتا تھا۔ قطب الدین دہلی میں جشن منا رہا تھا کہ یلدوز غزنی سے نکلا، لاہور فتح کیا اور لاہور پر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ قطب الدین واپس آیا۔ شہاب الدین کے دونوں غلاموں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ قطب الدین جیت گیا اور یلدوز غزنی واپس بھاگ گیا۔ قطب الدین نے غزنی تک اس کا پیچھا کیا۔ غزنی میں بھی لڑائی ہوئی اور یلدوز یہ جنگ بھی ہار گیا اور غزنی پر بھی قطب الدین کی حکومت قائم ہو گئی اور یوں سینٹرل ایشیا سے لے کر دہلی تک قطب الدین کی حکومت قائم ہو گئی۔ کچھ عرصہ اس نے غزنی میں ہی قیام کیا، پھر غزنی میں اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور شہر دوبارہ تاج الدین یلدوز کے ہاتھ آ گیا۔ قطب الدین وہاں سے بھاگا اور لاہور پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ یلدوز مضبوط ہونے کے بعد لاہور پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے لاہور کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ لاہور کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا رہا۔ لاہور مضبوط ہو گیا لیکن وہ وقت کے ہاتھوں ہار گیا۔ وہ 1210 عیسوی میں لاہور کے قلعے کے باہر چوگان کھل رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا۔ گھوڑے کی کاٹھی اس کی چھاتی پر گر گئی، پسلیاں ٹوٹ کر پھیپھڑوں اور دل میں پیوست ہو گئیں۔ شاہی طبیب اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن موت قطب الدین سے زیادہ تگڑی تھی۔ وہ اس کی بے قرار روح کو لے کر اڑ گئی اور یوں انہیں لاہور ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مقبرہ لاہور میں موجود انارکلی بازار میں ہے۔ دہلی کی قوۃ الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگار ہیں۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر 1,00,000 روپیہ کسی جگہ رکھ دیا جائے تو اس سے سکوں کا اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ وہ غریب آدمی بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈا سانس لے کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے اسے عطا کر دیے۔ وہ اپنی فیاضی اور داد و عیش کی وجہ سے تاریخ میں لک بخش کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی ایک غلام کی کہ اس کی غلامی کی زندگی سے لے کر سلطان ہند بننے تک کے سفر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل info@bilal کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔